کسی نے دکاندار سے کوئی چیز خریدی اور اس نے مثلا 2 کلو کی چیز دی اور غلطی سے 1 کلو کہا کہ 1 کلو کے پیسے دے دو. دکاندار اس پر مطلع ہو گیا کہ یہ بھولے سے کم وزن کے پیسے لے رہا ہے، لیکن اس نے اتنے ہی کم پیسے دے کر وہ چیز لے گیا. اس بیع کا حکم کیا ہے اور کیا یہ خریدار گناہ گار ہوا یا نہیں ہوا؟ دیکھیں، بیع تو ٹھیک ہو گئی، لیکن خریدار کو اگر یہ غالب گمان ہے کہ دکاندار نے واقعی بھولے سے کم وزن کے پیسے لے لیے، اگرچہ زیادہ لینے چاہیے تھے، تو اس پر واجب تھا کہ اس کو پورے ہی پیسے دیتا اور اس کو بتا دیتا، بلکہ یاد کراتا ہے کہ آپ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اتنے پیسے بنتے ہیں. تو لہذا بیع صحیح ہو گئی، لیکن اب سمجھ لیجئے کہ اس خریدار کے اوپر یہ خاموش رہنے اور ایک طرح سے خیانت کا مرتکب ہونے کی بنا پر گناہ کا وبال ضرور ہے. لیکن اب یہ جتنا وزن کے پیسے بچا کر لے گیا تھا، ابھی بھی جا کر یہ دے دے تو انشاءاللہ بری ذمہ ہوگا، اس سے معذرت بھی کر لے اور فوراً جا کر اس کو یہ پیسے دے دیے جائیں. یہ کہتی ہیں کہ کیا اگر کسی مقام ستر کو چھو لیا جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ کہتی ہیں ہم نے سنا ہے تو اگر بچے کو مطلب اس کے صفائی وغیرہ کروا رہے ہیں تو کیا اس سے بھی ماں کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں، اس سے وضو ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بلکہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل بعینی یہی کویسچن کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقام ستر بھی تو آپ کے جسم کے باقی حصوں کی طرح ایک حصہ ہے، یعنی اس کو چھونے سے کوئی وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. بلا ضرورت چھونا نہیں چاہیے، لیکن کوئی سے فرق نہیں پڑتا. اس طرح سے ماں بچے کو دھلا رہی ہے، اگر فرض کر لیں کوئی نجاست لگ بھی جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا، صرف اتنے حصے کو پاک کر لیں بس، ٹھیک ہے، وضو اپنی جگہ پر قائم رہے گا. کل کے رضائے خنجر خوخار برگبار آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں، رضوی ہوں اللہ کا بڑا کرم ہے. اپنا کھاتا ہوں، خودداری ہے میرے اندر، کسی کے سامنے نظر نہیں جھکاتا ہوں، سیٹوں کے سامنے میری نگاہیں نہیں جھکتی ہیں، میرا رنگ فق نہیں ہوتا ہے، عزت کرتا ہوں جو دین کی خدمت کرتے ہیں، ایسے سیٹوں کو میرا سلام. لیکن جو عاجزی پسند ہے، جو تکبر کرے، جیسے ایک سیٹ میں نام لے لیتا ہوں، سب اس کو جانتے ہیں، اس نے میرے سامنے یہ کہا اگر میں چاہوں تو 500 علماء کو لائن میں کھڑا کر دوں. وہ دن تھا، آج کا دن تھا، اس کے بعد میں نے اس سے ہاتھ تک نہیں ملایا. کھڑا ہوتا ہے میں پاس سے گزر جاتا ہوں، کیونکہ ہمیں حدیث میں یہی سبق ملا ہے کہ تکبر کرنے والے کے ساتھ تکبر سے پیش آؤ تاکہ اس کے تکبر کا توڑو. ہمیں کھڑ کے بتاؤ، ہمیں خریدو، پھینکو پیسہ، پھر تمہیں بتاتے ہیں. کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں. میں اب بچوں کو بھی نصیحت کرتا ہوں، بیٹا علم سیکھو، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرو، دنیا تمہارے قدموں میں گرے گی، اور اگر آپ سیٹھوں کے قدموں میں گریں گے وہ آپ کو رومال بنا لیں گے. مفتی منیر رحمان صاحب بتانے لگے، ایک پڑوسی ملک کے عالم دین آئے، انہوں نے ایک سیٹھ کے ہاتھ چومے. جب عالم یہ جھک کر کام کرے گا، ایک عالم دین بڑے نعت خان کے ہاتھ چوم رہا ہوگا، تو آپ نے تو علم کو ذلیل کر دیا، آپ نے علم کی توہین کر دی، آپ نے مذہب اسلام کو گرا دیا نگاہوں سے. عالم جھکنے کے لیے نہیں بنا، عالم سر اٹھا کے چلنے کے لیے بنا ہے. اپنے آپ کو پہچانے، آپ دنیا پہ حکومت کریں گے. اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، اپنی قدر نہیں کریں گے، لوگ آپ کو جوتیوں کے نیچے رکھیں گے، اور میدان معاشر میں آپ کا حساب ہوگا کہ آپ نے ایک دنیا دار کے سامنے دین کو ذلیل کیا تھا، کہ حساب دو اس کا. میرے آقا نے کبھی دین کو ایسا کیا؟ پیشکش ہوئی، کہیں تو عرب کی حسین ترین عورت سے نکاح کر دے، دولت کے انبار لگا دیں، بس تبلیغ روک دیں. میرے سرکار نے کیا فرمایا؟ ایک ہاتھ میں چاند، دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دو گے، تب بھی جو کام میں کر رہا ہوں اس سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا. جب میرا مورث یہ کہہ رہا ہے تو وارث کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. خامخواہ کے پنگے لینے کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ سیٹ کو خامخواہ جا کے چڑھ جاؤ. ہمارے ادارے بشمول میری اکیڈمی کے پیسے سے چلتے ہیں، لیکن میرا فنڈ دینے والا وہ سیٹ ہوگا، کبھی ہم سے ملے گا تو انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے جو ہمارے قدموں میں بیٹھ جائے گا، ہم اسے اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھائیں گے. عاجزی، انکساری والے لوگ، متکبر کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دین کو ذلیل نہیں کرنا ہے. جیسے کہ آج کل آپ مزارات پر دیکھیں، ہم اس کے سخت مخالف ہیں کہ قبور کو سجدہ کیا جائے. ویسے تو عام مسلمان نہیں کرے گئے، جاہل قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہی کرتے ہیں، اور ان کے قول و فعل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن کرتے ہیں کبھی کبھار کہیں نہ کہیں، تو یہ ان کا اپنا ذاتی فعل ہے. ہمارے نزدیک قبر کو سجدہ کرنے کی 2 حیثیتیں ہیں، شرعی حیثیتیں، یا تو وہ کفر ہے اور یا پھر حرام اور گناہ کبیرہ ہے. کفر اس طریقے سے ہے کہ اگر کوئی صاحب قبر کو لائق عبادت سمجھ کر اور پھر اس کو سجدہ عبادت کرے گا تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہو سکتا ہے. اگر غیر اللہ کو کریں گے تو شرک کا ارتکاب ہوگا، تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور اگر اس کو لائق تعظیم سمجھ کر کرتا ہے، لائق عبادت نہیں، بس یہ کہ بھی یہ تعظیم کے لائق ہے، اب سجدہ کیا، یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے. اور سجدہ تعظیمی غیر اللہ کو کرنا یہ اب ہماری شریعت میں حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اس سجدے کی 2 حیثیتیں بن سکتی ہیں کہ یا یہ کفر ہے یا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور یہ دونوں موقوف ہیں نیت پر.
اگر ایک آدمی آپ کے سامنے جھکا ہوا ہے، کس نیت سے جھکا ہوا ہے آپ کو مجھے نہیں پتا. اب اگر ہم اس سے پوچھیں میں تمہاری کیا نیت ہے اور وہ اپنی نیت کو ظاہر کرے کہ میں سجدہ عبادت کر رہا ہوں تو ہم یہ حکم لگائیں گے، اور اگر وہ کہے میں سجدہ تعظیمی کر رہا ہوں تو پھر یہ حکم لگائیں گے. تو معلوم ہوا کہ موقوف ہے سامنے والی کی نیت پر. اب یہ مطلب ایک ظلم عظیم ہے کہ کسی کی نیت معلوم کیے بغیر اپنی طرف سے ایک صورت کو متعین کر کے اور کسی کو کافر و مشرک قرار دینا، شریعت اس کو شدید ناپسند کرتی ہے. یہ غلط ہے، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی ایسا کر بھی رہا ہے اسے پیار محبت سے منع کیا جائے، اور اگر آپ کوئی حکم جاری کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ کفر ہے یا حرام ہے یا گناہ کبیرہ ہے تو پھر اس کی نیت معلوم کریں گے، کیونکہ غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے یا اس کی عطا سے انبیاء علیہم السلام کو ہوتا ہے. اور یقینی سی بات ہے کہ نہ ہم دعوی خدا بندی کرتے ہیں اور نہ ہم دعوی نبوت کر سکتے ہیں، نہ ہم خدا ہیں نہ نبی ہیں، تو پھر ہمیں کیسے اطلاع ہو جائے گی؟ اور اب جب اطلاع نہیں ہے پوشیدہ امور پر تو بغیر اطلاع پائے کس طرح ہم جرأت کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی اگر قبر کو سجدہ کرے تو فوراً ہم اس کو مشرک کہہ دیں؟ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ ظلم عظیم ہے. میں کبھی کبھی سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ فرض کر لیں کہ جمعے کی نماز ہو رہی ہے، نماز ختم ہوئی، ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور وہ کہتا ہے کہ آپ سب جو ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو گئے، سب تجدید ایمان کریں، تجدید نکاح کریں. اب لوگ کہتے ہیں بھائی وہ کیسے، ہم نے تو جمعے کی نماز پڑھی ہے. اور وہ کہتا ہے اس لیے کہ میں نے یہ دیکھا کہ امام صاحب سامنے والی دیوار کو سجدہ کر رہے تھے، اور جو پہلی صف تھی وہ امام کو سجدہ کر رہی تھی، دوسری صف پہلی صف کو، تیسری صف دوسری صف کو، اور چوتھی صف تیسری صف کو سجدہ کر رہی تھی. سب ایک دوسرے کے آگے جھکے ہوئے تھے، تو اس لیے یہ سب آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. تو ہم جواب کیا دیں گے؟ بظاہر تو ہم ایک دوسرے کے سامنے جھکے ہوئے تھے یا امام صاحب دیوار کے سامنے جھکے ہوئے تھے، لیکن ہماری نیت اللہ کو سجدہ کرنے کی تھی. اس دیوار کو معاذ اللہ کوئی معبود سمجھ کے اس کو سجدہ کرنے کی تو نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیت اصل ہوئی نا. اگر نیت کو فراموش کر کے فوری طور پہ حکم کفر جاری کرنا جائز ہوتا تو بتائیے پھر اس شخص کی بات کیوں نہ مانی جائے، سب کے اوپر حکم کفر لگائیں. تو یہ جو زیادتی ہو رہی ہے نا ہمارے ہاں، ظلم عظیم ہو رہا ہے کہ اگر ایک آدمی سجدہ تعظیمی بالفرض سجدہ تعظیمی اپنی جہالت میں کرے اور ہم اس پر بڑھ کر حکم لگا کر خود شارع بننے کی کوشش کریں، تو یاد رکھیے، اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ اس کا سجدہ کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا آپ کا ایک مسلمان کو غیر مسلم قرار دینا بڑا گناہ ہے. تو بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ اصلاح کرتے کرتے انسان خود باعث ہلاکت بن جاتا ہے اور خود گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے. اس لیے ہرگز ایسا نہ کریں کہ آپ بغیر کسی شرعی دلیل کے مسلمانوں کو کافر و مشرک قرار دیں، بلکہ بات وہی ہے کہ اگر کوئی ایسی جہالت کر رہا ہے تو پہلا کام تو ریاست کا ہوتا ہے کہ قوانین ایسے بنائے جائیں، یا پھر مطلب لوگوں میں اچھی طرح شعور بیدار کیے جائے پیار محبت سے. اور اگر ایسا نہیں ہے، لوگ قبول نہیں کر رہے، تو پھر کم از کم حکم جاری کرنے میں احتیاط کی جائے کہ پہلے اس کی نیت معلوم کریں پھر کوئی حکم جاری کریں. یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یاد رکھیں اچھی طریقے سے، کہ مسلمان کی نیت معلوم کیے بغیر اس پہ حکم کفر جاری کر دینا. تو یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا کہ اس کا سجدہ کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں تھا جتنا بڑا گناہ ایک مسلمان کو ایک عمل پر غیر مسلم قرار دینا. اس کا حساب کتاب آخرت میں دینا انتہائی دشوار ہوگا. اس لیے میرے جو بھائی بہن فوراً اس طرح کی باتیں کسی کی بھی سن کر، اور پھر نہ وہ عالم ہوتے ہیں نہ مفتی ہوتے ہیں اور وہ فتوے جاری کرنے لگ جاتے ہیں، ارے جی یہ تو شرک ہو رہا ہے، یہ کفر ہو رہا ہے، فوراً آپ ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں. احتیاط درکار ہے.